نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز وائس چانسلر صاحب، اساتذہ گرامی قدر، محترم ارکان انتظامیہ اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے۔ اس کا عنوان ہے عباد الرحمن۔ رحمان کی بندگی میں جو آ جاتے ہیں، رحمان کے محبوب بندے، جن سے رحمان کو پیار ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی سیرتیں کس قالب میں ڈھل جاتی ہیں؟ یہ ذہن میں رہے کہ اس رکوع میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک سائلنٹ کمپیریزن ہے۔ کن کے درمیان؟ عباد الرحمن جو رحمان کے بندے بن گئے ہیں، رحمان کے غلام ہیں، اور دوسرا کیریکٹر کون سا ہے اس کا ذکر نہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ سب کے سامنے تھا اس وقت۔ ظاہر ہے یا عباد الرحمن ہے یا ایک وہ ہیں جو رحمان کی بندگی میں آ گئے ہیں، جو رحمان کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، اور جو عبادت نہیں کرتا، ظاہر ہے دوسرا آپشن ایک ہی رہ جاتا ہے، وہ بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ گویا بغاوت کا معنی کیا ہوا؟ یا وہ اپنی خواہشات نفس کا پجاری ہے، یا شیطان کی پیروی کر رہا ہے، یا طاغوتی قوتوں کا غلام بن گیا ہے۔ ان سب کو اگر ان شارٹ قرآن کے الفاظ میں میں عرض کروں تو یا تو عباد الرحمن، دو ہی کیمپ ہیں دنیا میں، ایک عباد الرحمن اور ایک جو دوسرے کیمپ میں ہے، اس کو قرآن کے الفاظ میں وہ عباد الشیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ تو دو ہی بندگیاں ہیں، یا رحمان کی یا شیطان کی۔ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی جو رحمان کا نہیں بنتا، وہ پھر دوسرے کیمپ میں چلا جاتا ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے انتہائی قابل اساتذہ گرامی قدر اور میرے پیارے بچوں، غور سے سن لو کہ آپ نے اس کیمپ میں ہونا ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ میں نے عرض کیا، ایک اس کیمپ میں جو ہیں ان کی صفات کا ذکر تو ہو رہا ہے، جو دوسرے کیمپ میں ہیں ان کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ وہ سب کے سامنے، وہ کردار سب کے سامنے تھا۔ یہ دو کرداروں کا موازنہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کر دیکھو یہ کیا سے کیا بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ان کی تربیت میں نہیں آئے ان کا کردار تمہارے سامنے ہے۔ اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے میرے عزیز اساتذہ کے لیے کہ دیکھو آپ کا یہی مقام ہے، اپنے بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ان کو رحمان کی بندگی میں لے کے آنا ہے۔ اور بچوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے
کہ آپ نے دیکھنا کہیں اس کیمپ میں نہ چلے جانا غلطی سے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ یہ دور سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں، ان کی چال ڈھال ہی ایسی ہے، ان کی پوری زندگی میں انقلاب آ چکا ہے، ان کا معاشی طرز عمل اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، ان کا پولیٹیکل بیہیویئر بدل گیا، سوشل بیہیویئر بھی چینج ہو چکا، اخلاق مزین ہو چکے ہیں، پوری زندگی بدل گئی ہے۔ اور سب سے نمایاں جب یہ چلتے ہوئے آتے ہیں، اللہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہوں، غلام اپنے آقا کی زمین پہ چلے اور اکڑ کے چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف صاف طور پہ نظر آتا تھا متکبر ہیں، ظالم و جبار ہیں، ان کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ چال کو سب سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے انسان کی سیرت و کردار کا سب سے پہلا مظہر اس کی چال ہے۔ ایک عیار کی چال، ایک ظالم اور جابر کی چال، ایک متکبر کی چال، ایک گنڈے اور بدماش کی چال، اور پھر ایک باوقار اور مہذب شریف آدمی کی چال، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ چلتے ہوئے تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کبھی ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو جہالت پہ اتر آئے۔ جہالت کا مطلب کیا؟ کہ کٹ حجتیوں میں، بحث برائے بحث میں، جس سے وقت ضائع ہوتا ہو، ان کے دامن گیر ہو جائے۔ اللہ اکبر! تو رحمان کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ قالوا سلاما، الجھتے نہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، کیوں؟ اپنی منزل کو پہچان چکے ہیں، مقصد حیات کو انہوں نے پا لیا ہوا ہے۔ قالوا سلاما، بس اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنی راہ لیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو ان کے دن کی حالت تھی۔ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، وہ سب کے سامنے تھی۔ شراب و کباب کی محفلیں ہیں، ناچ گانے ہیں، افسانے اور گپیں لگ رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے بیہودہ کاموں کے اندر۔ اور ادھر چونکہ اپنا مقصد حیات پہچان لیا ہے، اللہ اکبر، اور چونکہ رب کے بن چکے ہیں، رحمان ان سے پیار کرے، یہ رحمان سے پیار کرے اور ٹوٹ کر پیار کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دن کو یہ اپنے مقصد کی طرف رواں تواں ہوتے ہیں، رات کو اپنے محبوب سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات کو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جب وحی نازل ہوئی تھی تو کچھ ہی عرصے بعد دوسرا پیغام کیا آیا تھا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، راتوں کو میری بارگاہ میں آ جایا کرو۔ اللہ اکبر! اپنے قلب کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آ جایا کرو۔ دیکھو، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، سارا دن موبائل آپ کام کرتا ہے، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، رات کو آپ چارجنگ پہ لگاتے ہو۔ بالکل اسی طرح بندہ جب رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن چارجر کا کام کرتا ہے، اور رب کریم اور بندے کے درمیان ایک
اللہ اکبر، ایک تعلق قائم ہو جو ادھر سے ویوز آتی ہیں اور قلب کی بیٹری چارج ہوتی ہے، امیونٹی، مورل امیونٹی لیول بلند ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی راستہ ہے انقلاب کا، یہی راستہ ہے انسان کے اندر تبدیلی لانے کا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساری رات بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، عبادت کریں، ذکر اذکار میں مشغول ہوں، اس کو منانے میں لگائیں، اس کے باوجود ان کو یہ خیال نہیں آتا اب تو ہم بڑے نیک بن گئے ہیں، اب تو جنت ہماری ہو گئی ہے۔ نہیں، پھر بھی عاجزی کا حال تو دیکھیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، سحر ہوتی ہے تو ان کے ہونٹوں پہ الفاظ کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ ان عذابها کان غراما، آپ نے جو فرائض منصبی مجھے سونپے ہیں اس میں نہ جانے دن بھر کیا کیا غفلتیں مجھ سے ہوتی رہی ہوں، اللہ کریم مجھے معاف فرما دینا اور اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لینا۔ ان عذابها کان غراما، وہ اس کا عذاب تو جان کا روگ ہوگا، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ ہے، اللہ اکبر، اذا انفقوا، اب یہ اکنامک بیہیویئر کی بات آ گئی ہے، صرف ایک پوائنٹ اس میں آیا ہے، جب یہ خرچ کرتے ہیں، خرچ وہ بھی کرتے ہیں، دوسرا کردار سب کے سامنے تھا، یا میلوں ٹھیلوں پر عیاشی ہے، شراب نوشی ہے، قمار بازی ہے اور فضولیات ہیں، اور اپنی ناک اونچا کرنے کے لیے پیسہ اڑایا جا رہا ہے، بے دریغ اڑایا جا رہا ہے۔ ایک کردار یہ تھا، اور یہ بھی کردار اس معاشرے میں موجود تھا کہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، جیسے وہ کہا کرتے ہیں کنجوس مکھی چوس، کہ چمڑی تو جائے دمڑی نہ جائے، یہ دونوں کردار، دونوں انتہائیں وہاں موجود تھیں۔ اور اللہ کریم فرما رہے ہیں جو میرے بن گئے ہیں، جو میرے بن گئے ہیں، جو میری بندگی میں آ گئے ہیں، اب ان کا بیہیویئر دیکھ لو، خرچ یہ بھی کرتے ہیں، حکم نہیں ہے، یہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے۔ جب یہ خرچ کرتے ہیں، نہ یہ اسراف کرتے ہیں، نہ یہ پیسہ اڑاتے ہیں، نہ یہ عیاشیوں میں ضائع کرتے ہیں، یہ ضائع، اس کو آپ کنسپیکوس کنزمپشن کہہ لیجئے، اسپینڈنگ بیونڈ ایکچوئل نیڈس ٹو امپریس ادرس، نمائش کے لیے، اللہ یہ نہیں اس میں چاہتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی یہ بخیل ہوتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان دے آر ماڈریٹ، یہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں، یہ اپنی کنزمپشن میں، کنزمپشن بیہیویئر میں ماڈریٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر آج تفصیل سے تو بات نہیں ہو سکتی، بس ایک پوائنٹ تو میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب عیاشی کے لیے جب بے دریغ خرچ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اشیاء کی طلب پر بوجھ پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھیں گی، قیمتیں بڑھنے کا عمل جسے آپ انفلیشن کہتے ہیں، اس سے معاشرے میں ظاہر ہے اس کے اثرات، امیر اور جو سیلریڈ کلاس ہوتی ایک جیسا نہیں پڑتا، انیکوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ شخص، وہ غریب لوگ جو پہلے وہ چیز خرید سکتے تھے، اب وہ ان کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت بعض لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اسی طرح پورا معاشرہ بخیل ہو جائے تو دولت کا فائدے معاشرہ نہیں اٹھا سکے گا، نتیجتاً اکانومی میں جمود
اور اکانومی میں کانٹریکشن آتی ہے اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک رویہ افراط زر انفلیشن کا باعث ہے تو دوسرا رویہ ان امپلائمنٹ اور کانٹریکشن کا باعث ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے ان پیارے بندوں کو دیکھو، میرے غلاموں کو دیکھو. وہ جو شیطان کی غلامی میں ہیں، وہ جو دوسرے کیمپ میں ہیں، ان کو دیکھو. 3 بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر تپا ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا ظلم ہے. نمبر 1. دوسرے قتل اور خون ریزی میں مبتلا ہیں. تیسرے زناکاری اور بدکاری. یہ تینوں بڑے جرائم اس وقت موجود تھے. میرے بندوں کو دیکھو، ان تینوں بڑے گناہوں کے قریب بھی نہیں پٹکتے. قتل کتنا بڑا گناہ ہے، شرک پر پہلے بھی بات ہو چکی. قتل کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے کہ جو ایک شخص کو قتل کرتا ہے وہ ایک کو نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جو ایک انسان کو بچا لیتا ہے ایز اف اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. ان گناہوں میں جو پڑتا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ یضاعف لہ العذاب، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ ایک تو انہوں نے خود جرم کیا ہے اور دوسرے اس کے معاشرے پہ جو برے اثرات پڑتے ہیں اس وجہ سے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ وہاں پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑے رہیں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اکبر. اس وقت یہ ایسے بہت سارے لوگ تھے ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اب روشنی نظر آئی ہے، جی چاہتا ہے کہ واپس آ جائیں. تو کیا خوبصورت بیان ہے. جنرل ایمنیسٹی کا اعلان ہو رہا ہے، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے. اچھا بھائی، جو آنا چاہو تو ہماری راہیں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں. الا من تاب، جو لوٹ کر آنا چاہتا ہے بسم اللہ، لیکن ایمان لے آئے اور اپنے عمل کو بدل لے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. پھر ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. پھر یہ در وہ نہیں ہے کہ جو صرف معافی کرنا جانتا ہو، ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، میں نے عرض کیا تھا یہ رحمان کے بندوں کی چند صفات جن کا ذکر آپ نے سنا ہے، اس میں معلمین کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ کردار پیدا کیسے ہوا تھا. معلم انسانیت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں. بس میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا. میں اپنے عزیز پیارے بھائیوں سے، اپنے رفقائے کار سے، اساتذہ گرامی قدر سے خاص طور پہ کہوں گا، ان بچوں کی تربیت کریں، ان کو رحمان کی بندگی میں لے آئیں، ان کو اپنے سبجیکٹ میں بھی ٹاپ پر لے کے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا انتظام کرتے رہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.